السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ایک معزز مولوی عبد الرحمن کی ہے جو اپنے علم اور دینداری کی وجہ سے اپنے گاؤں میں بہت محترم ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا راز ہے جو ایک دن اس کی دنیا کو ہلا دے گا۔ جب ایک پاکیزہ رشتہ گناہ کی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جب اللہ کی جانب سے سزا نازل ہوتی ہے تو عبد الرحمن کی حقیقی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ عبد الرحمن ایک دیندار اور باعزت شخصیت ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک گہرا راز ہے جو اس کی شخصیت اور ایمان کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کی غفلت کے نتیجے میں وہ اپنے گناہوں کا سامنا نہیں کر پاتا، اور یہ تعارف ناظرین کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کبھی کبھی جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ نورین ایک معصوم لڑکی ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عبد الرحمن کے پاس جاتی ہے۔ وہ اپنے خلوص اور دین کی محبت کی وجہ سے پسندیدہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ عبد الرحمن اس کے خلوص کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ رشتہ استاد اور شاگرد کا تھا، مگر وقت کے ساتھ اس میں پیچیدگیاں آ جاتی ہیں اور دونوں کے درمیان ایک غیر متوقع قربت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کشش نہ صرف ان کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال دیتی ہے بلکہ گاؤں کی امن و سکون پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ عبد الرحمن کی شخصیت بے نقاب ہو جاتی ہے اور نورین ایک معصوم قربانی بن جاتی ہے۔ نور آباد میں ایک خوبصورت گاؤں ہے جہاں لوگ دین کی تعلیمات کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں چھپا ہوا راز عبد الرحمن اور نورین کا تعلق ہے جو گاؤں کی فضا کو متاثر کرتا ہے۔ جب نورین قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو عبد الرحمن کی نظر اس پر ٹکی رہتی ہے اور ایک غیر متوقع واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک گاؤں کا شخص ان کی قربت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ راز اب افواہوں میں بدل جاتا ہے اور گاؤں کے لوگ عبد الرحمن اور نورین کے تعلقات کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ عبد الرحمن اپنی باعزتی اور احترام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن افواہوں کی زد میں آ کر اس کی حیثیت متاثر ہوتی ہے۔ نورین کی معصومیت بھی سوالیہ نشان بن جاتی ہے اور دونوں کو اپنی زندگی کی مشکل ترین فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نورین کی زندگی میں افواہوں کے پھیلنے کے بعد زبردست تبدیلی آتی ہے۔ پہلے وہ ایک معصوم لڑکی تھی جو دین کی روشنی میں اپنی راہ تلاش کر رہی تھی، لیکن اب وہ ایک طوفان میں پھنس گئی ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی معصومیت پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ نورین اب اندرونی کشمکش محسوس کرتی ہے۔ وہ اپنی نیک نیتی کے باوجود چہ مگویوں کے بوجھ تلے دب رہی ہے۔ وہ مسجد جاتی ہے لیکن وہاں کا ماحول اب غیر محفوظ لگتا ہے۔ عبد الرحمن کی موجودگی اسے ایک عجیب احساس دیتی ہے جہاں محبت اور پچھتاوے کے جذبات میں جھولتی ہے۔ نورین اپنی نیک نیتی کو ثابت کرنے اور معصومیت کو بحال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دوستوں کی مدد حاصل کرتی ہے اور اپنی قوت ارادی کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی جدوجہد ناظرین کو اس کی معصومیت کی بحالی کی کوششوں سے جڑنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ دوسری طرف عبد الرحمن کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے۔ اس کی نیک نامی کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں اور وہ اپنی غلطیوں کی پشیمانی محسوس کرتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے گھوڑے کی شکل میں دکھتا ہے، جو دراصل اللہ کی طرف سے اس کی سزا کا اشارہ ہے۔ یہ واقعہ عبد الرحمن کے لیے ایک زبردست سبق بنتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال کا اثر کیا ہوا ہے اور اب وہ اپنی حقیقت کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ واقعہ نورین اور پورے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر ہر چیز پر ہے۔ عبد الرحمن کا گھوڑا بن جانا گاؤں میں ایک نئی روح پھونکتا ہے۔ لوگ اسے ایک معجزہ سمجھتے ہیں اور دین کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں۔
نورین، جو پہلے ہی بے بس محسوس کرتی ہے، اب اس سے موقع سے متاثر ہو کر مضبوط ہوتی ہے اور دین کی روشنی پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔ گاؤں کے نوجوان بھی دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں نور آباد ایک مثالی جگہ بن جاتا ہے جہاں لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر نئی شروعات کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور غلطیاں کرنا ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ عبد الرحمن کا گھوڑا بن جانا یہ سمجھاتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب لے کر اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں۔ آخری طور پر یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے اور ہر شخص اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ایک نئی شروعات کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔